شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عنوان آج کا ہے امام علی علیہ السلام اور یتیم پروری۔ ناظرین، علی اور یتیم پروری یہ دونوں ایک ایسے موضوع ہیں جو آپس میں بہت زیادہ مرتبط ہے۔ امام علی علیہ السلام کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں گے تو بے پناہ اس بات کی طرف تاکید دی گئی ہے، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی وصیت میں جو امام حسن سے کی ہے اس میں بھی بار بار کہا، بیٹا حسن یتیموں سے باخبر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم بھوکا سو جائے۔ یعنی یہاں تک کہ آپ نے پرندوں کو جو آپ کے گھر میں پلتے تھے ان کے بارے میں بھی وصیت فرمائی اور کہا کہ اگر آپ ان کے کھانے پینے کا انتظام رکھ سکتے ہو تو پھر انہیں گھر میں پالنا، ورنہ آزاد کر دینا۔ غور کرنے کی بات ہے ناظرین، یتیم پروری کے سلسلے سے امام علی علیہ السلام بار بار تاکید فرماتے ہیں۔ امام حسن سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹا حسن، میں نے خود اپنے رسول سے سنا ہے کہ یتیم کی جو کفالت کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا، ضروریات کا انتظام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو جائے تو اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا حسن میں نے اپنے رسول مقبول سے سنا ہے، رسول نے فرمایا اگر کوئی دست شفقت کو، اپنے رحمت کے ہاتھ کو، محبت کے ہاتھ کو اگر کوئی کسی یتیم کے سر پہ رکھتا ہے تو جتنے بال اس کے تحت دست ہوتے ہیں وہ اتنے ہی گناہ اللہ اس انسان کے معاف کر دیتا ہے اور اس کے حسنات اور ثواب لکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام نے بار بار اس طرف تاکید کی ہے، یہاں تک کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ ناظرین ذرا غور فرمائیے گا، امام علی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں بار بار اس طرح کے موقع دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کتنی تعداد تھی یتیموں کی، کتنی زیادہ تعداد تھی یتیموں کی جو آپ کی کفالت میں جو ہے، جن کو یہ نہیں پتا تھا ابھی تک کہ ہمارا باپ مر چکا ہے، آپ ان کی اس طرح سے سرپرستی فرماتے تھے، کیونکہ رسول کی حدیث ہے، یا علی انا وانت ابوا ھذہ الامہ، اے علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں، اس باپ کی طرح آپ بچوں کی، یتیم بچوں کی کفالت کرتے تھے۔ غور فرمائیے گا، یتیم کی کفالت کرنا اتنا زیادہ اہم ہے، مگر یاد رکھنا اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ شب قدر میں دیکھتے ہیں، شب قدر کی کتنی عظمت ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے درمیان، اگر کسی انسان کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں تو اللہ اس کے تمام گناہ اس شب کی برکت کے صدقے میں معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر دریا کے پانی کے قطرات کی برابر کسی انسان کے گناہ ہوں تب بھی اللہ اس کے تمام گناہوں کو اس شب کی برکت میں معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے گناہ سنگریزوں کے برابر ہوں تب بھی اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین غور فرمائیے گا، ایک شخص درمیان میں سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے،
اے فرزند رسول، شب قدر آئی بھی لیکن میں اس کی اہمیت کو درک نہ کر سکا، سوتا رہ گیا، کیا اب دوبارہ اس کی عظمتوں سے استفادہ کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے حضور میں سوتا رہ گیا، شب قدر تو گزر چکی ہے۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جاؤ اور جا کر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، اللہ تمہیں نوازے، اللہ تمہیں شب قدر کا ثواب دے گا۔ ناظرین غور نہیں فرمایا میں عرض کیا کر رہا ہوں؟ شب قدر جس کی عظمت کے سلسلے سے قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر کی عظمت کیا ہے؟ یہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو جو شب قدر کی عظمت ہے وہ یتیم کی کفالت کرنے کی عظمت ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ دونوں میں یتیم کی کفالت اس طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے دین کہتا ہے، جس طرح سے شریعت کہتی ہے، جس طرح سے قرآن کہتا ہے، جس طرح سے اسلام کہتا ہے، جس طرح سے تعلیمات معصومین کہتی ہیں، جس طرح سے سیرت اہل بیت کہتی ہے۔ ایسے نہیں ہو جیسا آج ہمارا سماج کرتا ہے کہ اگر کسی کو 1500 روپے کی کٹ دے دی، اگر کسی یتیم کا 500 روپے کا دانہ پانی اس کے گھر پہنچا دیا تو فیس بک پر فوٹو کھینچ کر 15,000 لوگوں کو اس کی تصویر دکھا دی۔ کسی کو 1000 روپے کی مدد کیا کر دی، اب تو اس کی باقاعدہ فوٹو پہ فوٹو کھینچنے لگے، اور ایسے امامے والے فوٹو کھنچواتے۔ شرم نہیں آتی کیا کہ فوٹو کھنچواتے ہوئے ایک آدمی کو آپ 1000 کی مدد کرتے ہو اور 10,000 آدمیوں میں اس کی توہین کرتے ہو؟ کتنی بری بات ہے۔ 2000 روپے کی مدد کر کے 2 لاکھ آدمیوں کو اس کی تصویر دکھا دینا، یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ غیرت کی بات نہیں ہے، یہ بے حیائی کی بات نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جب یتیم پروری کی تو یہاں تک کہ امام حسین کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو پہنچانے والے، روٹیاں پہنچانے والے، کھجورے پہنچانے والے ہمارے بابا ہیں۔ اگر یہ معلوم ہوتا تو میں دلیل دیتا ہوں، جب آپ دفن کر کے واپس آ رہے تھے اور کسی نابینا کی آواز آئی اور اس نے معلوم کیا کہ تم کون ہو، ایسے صحرا میں تمہیں کھانا کون پہنچاتا ہے، تو امام وقت کبھی بھی معلوم نہیں کرتا تمہیں کھانا کون پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب امام علی علیہ السلام کیونکہ وقت کے امام تھے، اس وجہ سے آپ کے اوپر واجب تھا، اور اس کا جو ہے اطلاع اس کی امام حسن و حسین کو بھی نہیں دیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں 10 روپے کی خیرات کی جاتی ہے اور اس کے فوٹو جو ہے 50 جگہ، سینکڑوں جگہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے صاحبان ایمان اپنی صدقات اور خیرات کو احسان کر کے، اذیت دے کر باطل نہ کرو۔ باطل کرنا یعنی بے فائدہ اور بے ثواب بنا دینا، ایسا کام کرنا جس کو دنیا کو بتا دینا ارے بھائی اس سے ثواب نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے۔ دوسرے کی توہین کرنا، سرکار فرماتے ہیں جس نے ایک مومن کی توہین کی اس نے میری توہین کی، اور جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی۔ آپ اس کو مدد نہیں پہنچا رہے، اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، امام علی علیہ السلام جو یتیم پروری کیا کرتے تھے اس کا نتیجہ تیسرے دن معلوم ہوا۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ روٹیاں دینے والا کون ہے۔ جب 3 دن یتیموں کو بھوکے ہوتے ہوئے ہو گئے اور 3 دن تک کھانا نہیں پہنچا تو اس بات سے لوگ سمجھے اور اس بات سے یتیم بچے سمجھے کہ روٹیاں دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی ہمارا مولا تھا جس کے سر پہ ضربت لگی۔ اگر مولا کی ضربت نہ لگتی تو کوفے میں یہ کوئی بتا ہی نہیں پاتا کہ تقسیم رزق کرنے والا کون ہے۔ ناظرین غور فرمائیے گا، امام علی ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک خاتون ہے جو مشک اپنے کاندھے پہ لے کے جانا چاہتی ہے، مگر مشک جیسے ہی اٹھاتی ہے اس کا سانس پھولتا ہے۔ امام علی نے آگے بڑھ کے اس کی مشک لی، آگے بڑھ کر اور اس کے لیے سہارا بنے
اور مشک لے کر اس کے گھر پہ پہنچے۔ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے معلوم کیا کہ ان کا باپ نہیں ہے، یہ بلک کیوں رہے ہیں؟ کہ ان کا باپ علی کے ساتھ مارکے میں شہید ہو گیا اور ان کو کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اچھا علی تیری کوئی خبر نہیں لیتے؟ اس نے کہا نہیں علی میری کوئی خبر نہیں لیتے۔ مولا فوراً اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد وہ سارا کھانے پینے کا اسباب لیا اور کاندھے پہ لے کر چلے اور تیزی سے اس کے گھر لائے۔ کہتے خاتون جلدی سے تو ان کے لیے کھانا بنا یا میں کھانا بناؤں تو بچوں کو کھلا۔ خاتون نے کہا کہ میں کھانا بناتی ہوں تو آپ بچوں کو سنبھال لیجئے۔ امام علی بار بار بچوں کو سنبھالتے تھے، کبھی ان کے لیے گھوڑا بنتے تھے، کبھی ان کو بہلاتے تھے، کبھی کھلاتے تھے۔ یہ امام وقت ہے، رسول کے کاندھوں پر حسن و حسین سوار ہوئے تھے، آج ایک عام یتیم بچہ امام وقت کے کاندھے پہ سوار ہے۔ غور فرمائیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، یتیم جہاں پر اس طرح مکرم ہو وہ گھر علی کا گھر ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا